جی ہاں، کراچی کی افطار میں بس تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے اور پیارے پیارے بچے یہاں پہ موجود ہیں. اور السلام علیکم، کیسے ہیں آپ دونوں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام. جی الحمدللہ ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ میرا نام شاہ عالم ہے. شاہ عالم. ماشاء اللہ. واہ واہ واہ. اور یہ پیاری سی جو بچی ہے اس کا کیا نام ہے؟ حفصہ یاسین. حفصہ یاسین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پیارے پیارے بچے. کیسا رہا آج آپ لوگوں کا دن؟ آپ تو کافی بڑے ہو گئے ہیں، آپ کا تو صحیح رہا ہوگا. جی بہت اچھا ہوگا. یہ ان سے ذرا پوچھے نا، آپ نے روزہ رکھا تھا؟ یس. یس. کہاں رکھا تھا؟ مشکل سوال کر دیا. مشکل سوال کر لیا میں نے. کل ایک دن بچی نے بھی مجھ سے پوچھ لیا آپ نے روزہ کہاں رکھا تھا؟ میں نے کہا ہاں یہ اچھا سوال ہے. فریج میں تو نہیں رکھا. میں نے کہا نہیں فریج میں نہیں رکھا میں نے. پر تھینک یو سو مچ بیٹا. یہ جو آج ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، کل سے میں اس بات پہ بات کر رہا ہوں، تربیت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے. یہ کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ چیزیں. ہمارے علماء کرام بھی بار بار اسی بات پہ زور دیتے ہیں. کبھی کبھی نا کچھ لفظوں کو مس کوٹ کر دیا جاتا ہے. علماء کرام جب یہ بات کرتے ہیں کہ بچی اگر یہ پڑھے یا بچی اگر وہ پڑھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لڑکے جو مرضی کریں. سمجھا کریں اس بات کو کہ کوئی 1000 بار نہیں، کوئی 1 کروڑ دفعہ اپنے ہر بیان میں، ہر خطبے میں، اپنی مساجد میں یہ بات بار بار کہی جاتی ہے کہ خدارا آپ جن چیزوں کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو وہ حضور پاک کی زندگی ہمارے سامنے ہے. کل بھی ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے. اور بھی جو نبی ہیں ہمارے، جو ہمارے پیغمبر ہیں، ان کی جب ہم لائف کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں آپ کے لیے آسان ہوتی جاتی ہیں. بات یہ ہے کہ آسانیاں دیکھیں، اسلام ہمیں صرف آسانیاں سکھاتا ہے کہ دوسروں کے لیے بھی کرنی ہے. تو بھائی یہ کوئی بھی رشتہ ہو، چاہے بہن بھائی کا ہو، ماں باپ کا ہو، میاں بیوی کا ہو، لیکن چونکہ میاں بیوی کے رشتے کے حوالے سے اتنی آج ہم نے باتیں کی ہیں مفتی صاحب. جی جی. سو اس پہ آخر میں دو باتیں کہ لوگوں کے عقل میں یہ بات آئے کہ تھوڑا سا اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. میں ایک چھوٹی سی مجھے بات یاد آ گئی کہ ابھی یہ چند دن پہلے کا واقعہ ہے. بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی، مہندیاں ہوئیں، کوئی پاگلوں کی طرح، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں، تو فلانا، تو ایک دن پہلے سارا جہیز آ گیا، اگلے دن بارات نے آنا تھا، لوگ غائب ہو گئے. اللہ اکبر. تو انہوں نے جا کے پوچھا کہ وہ تو یہ گھر تھا، یہ سارا کچھ تھا، فلانا تھا. تو انہوں نے کہا بھائی جان وہ تو انہوں نے کرایہ پہ لیا ہوا تھا. اللہ. تو وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ جب اگر پیسے والے آ جائیں تو آپ تو نہ استخارہ کرتے ہیں نہ فلانا کرتے ہیں. اس پہ ایک ایک بات کریں پھر ہم دعا کی طرف بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس پہ انتہائی اختصار کے ساتھ 1 منٹ میں 3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. بنیادی طور پہ یہ جو محبت کا رشتہ ہے نا جی، یہ کہ محبت کی بنیاد پہ ہم شادی کر رہے ہیں، یہ غلط ہے. شادی جب بھی آپ کریں رسپیکٹ کی بنیاد پہ کریں. آپ جب رسپیکٹ کی بنیاد پہ کریں گے تو دیکھیں، بہن سے ہمارا رسپیکٹ کا رشتہ ہوتا ہے، سگی بہن کا. ہم کبھی گالی دیتے ہیں؟ نہیں دیتے. بیوی کو کیوں دیتے؟ بیٹی کو. ٹھیک ہے. ہاں، کیا وہ بہن بیٹی نہیں ہے؟ تو شادی جب بھی کریں اپنے نگاہ کا، نظریے کا زاویہ بدلیں، رسپیکٹ کی بنیاد پر کریں. ٹھیک ہو گیا؟ نمبر 1. نمبر 2، آپ جب بھی کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، تلخی ہو جاتی ہے، تو ہر معاملے میں آپ کسی کو حاکم مانتے ہیں، تو آپ یہاں بھی حاکم بنانے کا قرآن میں حکم ہے، آپ حاکم بنائیں. کسی بھی بڑے کو، اپنے والد صاحب کو، اپنے خاندان میں کسی بڑے کو، دادے کو، یا محلے کے اندر کوئی ایسا معزز شخص ہے، آپ اسے بنائیں، اسے آگے بھیجیں. جب اسے حکم بنا لیں گے تو آپ کا معاملہ خود بہت جانبین سے بہتری کی طرف آتا جائے گا. تیسری بات صرف 2 سیکنڈ میں یہ ہے کہ اپنے حلیے پر محنت کرنے کے بجائے اپنے رویے پر محنت کریں. اور قبر میں بھی جب آپ جائیں گے تو آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ کون سا برانڈ کھاتے ہیں، کون سا برانڈ پہنتے ہیں. آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کا رویہ کیا تھا. اپنے رویوں پر محنت کریں. اتنی پیاری بات کی ہے نا، سیریسلی. جی فیصل بھائی، میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا صرف، اور وہ یہ کہ یہ جو گفتگو نکاح اور طلاق کے حوالے سے ہوئی ہے، تو طلاق کو آج فرسٹ آپشن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ طلاق جو ہے وہ لاسٹ آپشن ہے، اور اس سے پہلے کئی سٹیجز ہیں جو قرآن نے ذکر کیے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ بات معلوم ہونا چاہیے، جو بھی شخص، اور یہ بھی بات اچھی طرح سے واضح ہونا چاہیے کہ یہ جو طلاق کا آپشن ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے، بامر مجبوری ہے. تو اتنا علم، اتنی تعلیم ضرور ہونا چاہیے کہ آپ اگر یہ فیصلہ لینے جا رہے ہیں تو پہلے ان تمام مراحل کو پورا کر لیں، ان تمام تقاضوں کو
جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، اس کے بعد آپ آگے بڑھیں تو جی ہاں سر، میں سوری بالکل ہی ہم اذان کی طرف بڑھ گئے ہیں. بس اس میں دیکھیں یہ گزارش ہے کہ جب یہ بات پہنچ جائے یہاں تک کہ اب جدائی ہی فیصلہ ہے اور بات یہ ہوئی کہ دو حکم وہاں پر آئیں، تو عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑوں کو اپنے فیصلے کے لیے، لیکن اگر کسی کیس میں بڑے ہی شامل ہوں اور بڑے ہی چاہ رہے ہوں اب یہ الگ ہو جائیں، کچھ اپنے بھی عزائم ان کے ہوتے ہیں نا، تو اب ایسے میں عوام اور رشتہ دار خاموش تماشائی نہ بنے، وہ ایک اچھے مسلمان کا کردار ادا کرتے ہوئے خود آگے بڑھیں اور اس کیس کو ڈیل کریں. بلکہ بعض لوگوں کو یہاں دیکھا گیا جلدی پہ ہاتھ سیکھنے کا کام کرتے ہیں، جب رشتہ ان سے نہیں کروایا اب وہ خوش ہوتے ہیں، اندر اندر دیکھا طلاق ہو گئی، تو آپ آگے بڑھ کر وہ جو رشتہ نہ کرانے کی آپ کی کسک رہ گئی تھی، ان کے رشتے کو جڑوا کر وہ کسک پوری کر لیں تاکہ اللہ آپ کو بھی اجر عطا فرمائے. اللہ اکبر. ہم جائیں گے اذان مغرب کی طرف، واپس آتے ہیں اور پھر افطار کی طرف آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. اور افطار ہو چکی ہے جی کراچی اور اس کے گرد و نواح میں بھی. ویسے تو میرے خیال سے پورے پاکستان میں اس وقت افطار ہو گئی ہوگی، اور ہمارے جو پیارے پیارے بچے یہاں پر ہیں ان کی روزہ کشائی کی خوشی میں نیلسن کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپرز ہیں جو ہمارے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ جائیں گے. آپ لوگ یہ گفٹ ہیمپرز بالکل لے کے جائیے گا. نیلسن پینٹ فری کلر ایڈوائزری سروس استعمال کریں جس کے ذریعے آپ کوالیفائڈ کلر کنسلٹنٹ کا مشورہ لے سکتے ہیں. اور ہماری آج علماء کرام سے کافی لمبی گفتگو رہی اور سما پہ ملا، اور حل یہی ہے جناب کہ تعلیم و تربیت اور بہترین تربیت. اوبیسلی ہم اس وقت تو میرے خیال سے ہر علماء کرام اس بات پہ متفق ہیں کہ قرآن پڑھیں بھی اور سمجھیں بھی، اور سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ بار بار ایسے علماء کرام کو فالو کریں، ان کو دیکھیں جو آپ کو ایک سچی بات سمجھانا چاہتے ہیں. اسد بھائی آپ بھی موجود ہیں، آپ سے ہم کوئی کلام سنیں گے اور اس کے بعد پھر آج کے لیے ہم خدا حافظ کریں گے. جی ہم چاہتے ہیں کہ بس دعا کرتے ہوئے چلے جائیں. حضرت دعا کروا دیں پھر ہماری طرف سے. والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم انا اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اے رحیم و کریم رب، اس چھوٹی سی مسائی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما. یا اللہ اس روزے کو، سحر کو، افطار کو، نماز تراویح کو، یا اللہ پوری دنیا میں جتنے مسلمان رمضان المبارک میں اچھے اعمال سے، اعمال صالحہ سے، یا اللہ عبادات سے، نمازوں سے، روزے سے جڑے ہوئے ہیں، یا اللہ سب کی کوششوں کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما. یا اللہ اس سیٹ کے ذریعے جو بہترین پیغام پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جن کی کوشش ہے، کاوش ہے، یا اللہ بیک کیمرے پہ جتنے لوگ ہیں، یا اللہ سب کی مساعی جمیلہ کو شرف قبولیت نصیب فرما. یا اللہ بالخصوص ہمارے ملک پاکستان کو معاشی اعتبار سے، امن کے اعتبار سے استحکام نصیب فرما. اے رحیم و کریم رب، جس عنوان پر ہم نے گفتگو کی، یا اللہ اس عنوان پر ہمارے اداروں کو، حکومت کو کام کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے رحیم و کریم رب، زندگی زیادہ گزر گئی، تھوڑی باقی رہ گئی، جب بھی موت کا وقت آئے موت کو ایسا بنا کر بھیج اسے آنا اچھا لگے، ہمیں تیرے پاس جانا اچھا لگے. صلی اللہ علیہ النبی الکریم الامین. آمین آمین برحمتک یا